عود ابراہیم، یہ خوشبو آپ کی شخصیت کو معزز اور باوقار بناتی ہے اور جہاں بھی آپ لگا کر جائیں آپ کو سب سے نمایاں اور خاص بنا دیتی۔ یہ خوشبو ویسے تو ہر کوئی لگا سکتا ہے، لیکن بالخصوص درود پاک کی کثرت کرنے والے، بلکہ درود پاک سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ تو خاص تحفہ ہے۔ آج کی درود سٹوری ایک ایسے عاشق رسول سے متعلق ہے، ایک ایسے عاشق درود سے متعلق ہے کہ جن کا کہنا یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ میں کوڑی کوڑی کا محتاج تھا، لوگ ملنے سے کتراتے تھے، اپنے عزیز و اقارب بھی دور ہو گئے تھے اور لوگ ملنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ پھر کیسے درود پاک پڑھا، کس طرح درود پاک پڑھا؟ جب اس طریقے کے مطابق درود پاک کا ایک خاص طریقہ انہوں نے بتایا، کہتے ہیں کہ اس طریقے سے میں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا اور پھر اتنا کرم ہوا کہ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ مالدار ہو گیا اور سب کچھ مجھے مل گیا اور ہر نعمت اللہ کی رحمت سے مجھے میسر آئی۔ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ہمارا درود شریف کا ایک واٹس ایپ چینل بھی ہے کہ جس پر درود پاک کے حوالے سے بہت خاص چیزیں اپلوڈ کی جاتی ہیں، اور درود پاک کے حوالے سے تجربات، مشاہدات، عاشقان رسول کی بہاریں، اور اس کے ساتھ ساتھ درود پاک کے ڈیفرنٹ صیغے، ان کے بینیفٹس، اور اس کے ساتھ ساتھ درود پاک کے حوالے سے اپڈیٹس بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں، درود پاک کی ریاضت کے حوالے سے، اور کافی کچھ ایسا کہ جو علم و عمل کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے اور نیکیوں کے راستے پر چلانے کے حوالے سے بہت خاص چیزیں اس میں اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو بھی فالو کریں تو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، اس کو ضرور فالو کیجیے گا اور ثواب کی نیت سے شیئر بھی کیجیے گا۔ دیکھیں، درود پاک کی کثرت کے ویسے تو بے شمار فضائل و برکات ہیں، لیکن ایک خاص الخاص فضیلت اور برکت یہ ہے کہ جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے نا، اللہ کریم اس کی پریشانیاں دور فرما دیتا ہے، ہر مشکل سے اسے آزاد فرما دیتا ہے، اس کے رزق کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور اللہ کریم اس کی عزتوں میں بھی بہت زیادہ اضافہ فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی پریشانی یا مصیبت میں مبتلا ہو وہ کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پاک پریشانیوں، دکھوں اور مصیبتوں کو لے جاتا، رزق بڑھاتا اور حاجتیں بر لاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا اینٹی بائیوٹک وظیفہ ہے کہ ہر بڑی سے بڑی حاجات کے لیے بہترین وظیفہ ہے، اور ہر بڑی سے بڑی مشکل، آفت، مصیبت، پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے بہترین وظیفہ ہے، اور بگڑے کاموں کو سنوارنے کا اور خوشحالی لانے کا یہ وظیفہ درود و اسلام ہے۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ میں کوڑی کوڑی کا محتاج تھا، بالکل پیسے نہیں ہوتے تھے، بڑا تنگ دست تھا، مفلوق الحال تھا، ملنے جلنے والے بھی مجھ سے آنکھیں پھیر لیتے تھے، ملنے سے کتراتے تھے، ملنے سے گریز کرتے تھے۔ 6 سال وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس تنگ دستی میں نے گزارے۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ میرے حالات تب بدلنا شروع ہوئے کہ جب میں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا اور اس خاص طریقے کے مطابق درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کو پڑھنے کے بعد میں مدینہ شریف کی طرف اپنا چہرہ کر لیتا ہوں، 2 زانوں بیٹھ جاتا ہوں، آنکھوں کو بند کر لیتا ہوں اور یہ تصور کرتا ہوں کہ میں مواجہ شریف کے سامنے حاضر ہوں، میں سنہری جالیوں کے سامنے حاضر ہوں، اور اس طرح توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، ادب کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ میں درود پاک پڑھتا ہوں۔ جب سے میں نے اس طرح درود پاک پڑھنا شروع کیا ہے نا، تب سے میں بہت زیادہ نوازا گیا ہوں، میری تنگ دستیاں دور ہو گئی ہیں۔ وہ لوگ کہ جو مجھے منہ نہ لگاتے تھے نا، اب بڑے اچھے طریقے کے ساتھ مجھ سے ملتے ہیں، میرا کاروبار بہت اچھا ہو گیا ہے، میری رزق روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کو یہ فیض حاصل ہو، یہ برکات حاصل ہو، تو آج سے ہی سچی پکی نیت کریں، کمنٹس میں اظہار کریں، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے تاکہ جتنے بھی عاشقان رسول تک یہ ویڈیو پہنچے گی وہ درود پاک کی کثرت کریں گے، آپ کا نامہ اعمال بھی نیکیوں سے وزنی ہوتا رہے گا۔